بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں ہوں ابوذر معظم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل۔ 2 جولائی آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج پریڈ گراؤنڈ میں ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ ریلی نکلنے جا رہی تھی پہلے تو پنڈی سے پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد کی طرف، اور اس میں اوبویسلی عمران خان صاحب جو وہ لیڈ کریں گے اور رات کو جلسے سے خطاب بھی کریں گے۔ جلسے کا نام جو ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے چینج کیا۔ ایک تو امپورٹڈ حکومت نامنظور تو ہے ہی، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہی سلوگن ہے ان کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ایڈیشن کی ہے بڑی امپورٹنٹ اور بڑی تھوڑی سی چینج ہے۔ وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس پریڈ گراؤنڈ کا جو جلسہ ہوگا اس کا سلوگن ہے چوروں کو ریلیف اور عوام کو تکلیف۔ یعنی کہ چوروں کو ریلیف کیسے؟ چوروں کو ریلیف ایسے کہ جی NRO دیا گیا اپنے آپ کو خود ہی، پی ڈی ایم نے 1100 ارب کے کیسز ختم کرائے گئے نیب کو ٹوتھ لیس کر کے، وہ ایک بالکل فارغ ترین ادارہ بنا دیا گیا جس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، اب اس کو بالکل زیرو کرتی ہے اپنے فائدے کے لیے۔ اب 1100 ارب کے جب کیسز نکلیں گے تو ریلیف مل گیا آپ کو، پھر آپ نے اپنے کیسز جب ختم کرا لیے نیب کی عدالتوں سے، آپ نے ویسے ہی اس کو اپرینڈر کر لیا ہے، اس کو آپ نے انڈیپینڈنٹ رہنے بھی نہیں دیا۔ اس سے ہوگا کیا کہ اوبویسلی کیسز ختم ہو جائیں گے، ان کی پرسو کوئی نہیں کرے گا، آہستہ آہستہ بات ختم ہو جائے گی۔ یہ ہوا۔ لیکن آپ کو ایک اور بات بتا دوں، IMF نے جو ہے نا اس کے اوپر نوٹس لے لیا، اور IMF نے کہا جی یہ جو آپ نے قانون بدلا ہے نا، یہ عمران خان کی گورنمنٹ میں اور اس سے پہلے کی گورنمنٹ میں جو بھی نیب کے قانون، منی لانڈرنگ کے قانون ہیں، اس کے علاوہ آپ نے ٹیررزم کے حوالے سے جو قانون بنا لیے ہیں ان کو آپ نے چینج نہیں کرنا ہے۔ آپ نے کس بنا پر چینج کیا وہ ذرا ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ نیب کا قانون کس لیے بدلا ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ IMF ہو جائے چاہے FATF ہو جائے، وہ نیب اور اس کے علاوہ منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فائنینسنگ اس کے اوپر بہت زیادہ مانیٹر کر رہے ہیں پاکستان کو، اور اگر یہاں پر کوئی بھی قانون چینج ہوتا ہے تو اس کی ان کو مانیٹرنگ ہوتی ہے اور پھر وہ اپنا کوشچن ریز کرتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے اس دفعہ پھر سے کر دیا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو NRO خود دیا ہے نا انہوں نے، وہ بھی واپس ہو جائے۔ اینی وے، چوروں کو ریلیف تو دے دیا اوبویسلی، اس کا سلوگن ہوگا۔ دوسرا پارٹ ہے جی عوام کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ اوبویسلی عوام کو کس طرح تکلیف دی جا رہی ہے کہ 3 مہینے میں آپ نے 150 روپے جہاں لیٹر پیٹرول تھا وہ 250 کر دیا ہے، پونے 300 کا آپ نے ڈیزل کر دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی عالمی مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو جب عالمی مہنگائی عمران خان جب کہتے تھے تب آپ مانتے نہیں تھے، تب آپ کہتے تھے کہ جی یہ عالمی مہنگائی نہیں، اس کی نااہلی ہے۔ تو آپ نااہل نہیں ہیں، آپ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے مینیج کرنا ہے۔ اگر آپ نے IMF کو، اگر آپ کے پاس صرف IMF ہی وجہ تھی تو IMF نے خود بھی کہہ دیا کہ جی پیٹرول جو ہے وہ ہماری وجہ سے آپ مہنگا نہیں کر رہے، آپ اپنی نااہلی کی وجہ سے مہنگا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس طریقہ کار ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ بڑا آسان ہے، ٹیکس اکٹھا کرنا ہے 150-200 ارب عوام پہ بوجھ ڈال دو، راتوں رات مفتاح صاحب آ جاتے ہیں منہ نکال کے رات کو پریس کانفرنس کرنے، کبھی پریس بریفنگ دینے، اور آئے کہتے ہیں جی ہاں جی ہم نے جی پیٹرول 15 روپے مہنگا کر دیا، 30 روپے مہنگا کر دیا، پھر 30 روپے مہنگا کر دیا، 100 روپے پیٹرول آپ نے بڑھا دیا ہے ان 3 مہینوں میں۔ اگر آپ کو شرم نہیں آ رہی تو کم از کم آپ یہ تو ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ کی نااہلی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نون لیگ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ نون لیگ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو پتا تھا کہ اتنے برے حالات ہیں تو پھر یہ آئے کیوں؟ نااہل ہیں۔ اور اگر ان کو پتا تھا کہ یہ برے حالات ہیں اور یہ پھر بھی آ گئے ہیں اور ان کو سمجھ کوئی نہیں آنی، پھر بھی یہ نااہل ہے۔ یعنی کہ دونوں صورتوں میں اگر آپ کو پتہ نہیں تھا، یعنی کہ اگر آپ کو پتہ نہیں کہ یہ حالات کیا ہونے جا رہے ہیں تو آپ اوبویسلی آگے گورنمنٹ میں تو پھر نااہلی ہے، اور اگر آپ کو پتہ تھا کہ یہ حالات ہیں اور آپ سے مینجمنٹ تو پھر بھی نہیں، تو دونوں صورتوں میں نون لیگ کے سپورٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ نااہل ہیں، انہوں نے بڑی غلطی کی ہے، اپنا ووٹ کاؤنٹ بہت خراب کیا ہے۔ خیر، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، پریڈ گراؤنڈ میں بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ کل جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا، 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہے، اوبویسلی ہیٹ اپ ہوئی سچویشن، PTI کو تھوڑی مورل کانفیڈنس آیا ہے کہ جی مورلی تھوڑا کانفیڈنٹ ہوئے ہیں کہ معاملہ تھوڑے بہتر ہو سکتے ہیں، اگر 17 جولائی کو الیکشن میں اچھے ریزلٹس آ جائیں، 15 سیٹیں مل جائیں تو پھر PTI جو ہے وہ وزیر اعلیٰ اپنا بنا سکتی ہے، اور گورنمنٹ پنجاب میں اگر PTI کی ہوگی تو پھر فیڈرل میں سپیڈ جس طریقے سے شہباز صاحب چلا رہے ہیں اس طرح وہ نہیں چلا سکیں گے۔ تو اوبویسلی آج کا دن جلسے کا بھی کیسا رہا اس پر بھی ہم بات کریں گے ڈیفینیٹلی، اور اس کے علاوہ آئندہ آنے والے دن PTI کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اس ٹائم جنگ ہے جی PTI کی، ایک تو اس بات پہ کہ جی ہم بیرونی آقاؤں کو نہیں مانتے، غلامی منظور نہیں ہے، پوری حکومت نامنظور ہے، ساتھ ساتھ اس وقت انٹرنل پالیٹکس بہت امپورٹنٹ ہے۔ پنجاب میں بہت زیادہ جو ہے رساکشی ہونے جا رہی ہے، اور کس طرف جاتا ہے الیکشن کا دن 17 جولائی کو، کس طرف مڑتی ہے بات، وہ تو ایک بات کی بات ہے، لیکن اس کے درمیان میں جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آپ بھی نظر رکھیے گا، ہم بات کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔